आज 16 रमज़ान المبارक पीर के दिन सब काम छोड़कर बाजी पलटने वाली तस्बीह पढ़कर अल्लाह पाक से अपनी तमाम हाजात पूरा करवा लो। जिसको यकीन नहीं आता बेशक आज़मा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह रमज़ान की 16 तारीख पीर के दिन एक ऐसा आजमुदा, ऐसा ताकतवर वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। यह ऐसा वजीफ़ा है, उस वजीफ़े को आज हर घर को ज़रूरत है, क्योंकि आज हर कोई चाहता है वो जल्द अज जल्द अमीर कबीर हो जाए। वो सुबह वजीफ़ा पढ़ते ही शाम तक उसके तमाम हाजात पूरी हो जाए। शाम को वजीफ़ा पढ़ते ही रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाए। जो बंदा भी इस वजीफ़े को माह रमज़ान की 16 तारीख पीर के दिन सिर्फ़ एक बार बताए गए तरीक़े तरतीब से पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उसके नसीबों को खोल देता है। अल्लाह पाक उसे इतना रिज़्क़ अता फ़रमाता है, वह बंदा ख़ुद भी हैरान रह जाता है। यह वजीफ़ा इतना ख़ास है, जो बंदा भी इस वजीफ़े को सिर्फ़ एक बार पढ़ता है, अल्लाह पाक उस वजीफ़े की बरकत से पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम फरमा देता है। आपकी ज़िंदगी के तमाम परेशानियों को, तमाम रुकावटों को जल्द अज जल्द ख़त्म फरमा देता है। रास्ते से तमाम रुकावटें हट जाएंगे, बंदिशें टूट जाएंगे। आज एक ख़ास वजीफ़ा पढ़ने की देर है, क्योंकि ऐसा वजीफ़ा है जिसे पढ़ने वाला कभी भी किसी का मोहताज नहीं रहता। अगर कोई फ़कीर पढ़े तो वो भी बादशाह बन जाएगा। आज आज अगर कोई बंदा कहता है मैं बेबस हो चुका हूँ, मैं लाचार मजबूर हो चुका हूँ, कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता, कामयाबी की कोई मंजिल दिखाई नहीं देती, जब हर तरफ से रास्ते बंद हो जाए तो आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आपके मुक़द्दर का उरूज पे चले जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी, रास्तों की तमाम रुकावटें हट जाएंगे, फ़कीरी से बादशाह में चले जाएगा। अगर बेरोज़गार है तो रोज़गार मिल जाएगा, बे औलाद है तो औलाद मिल जाएगा, अगर कर्ज़दार है कर्ज़ की मुकम्मल खुलासी हो जाएगी। चाहे आप रात सोने से पहले ये वजीफ़ा पढ़ लो या फिर सुबह के वक्त पढ़ लो, नमाज फ़जर के बाद, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई क़ैद है। जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए ये वजीफ़ा पढ़ लो, बड़ा ही बदकिस्मत होगा वो बंदा जो आज ये वजीफ़ा पढ़कर रब करीम से अपने हाजात को पूरा ना करवाए। आज वक्त है रब करीम से मांगने का, अपने ख्वाहिशात, अपने हाजात को पूरा करने का। आज मैं अपने तमाम नाज़रीन को वजीफ़ा पढ़ने का तरीक़ा भी बताऊँगा, रब करीम से मांगने का तरीक़ा भी बताऊँगा। आप चाहे दुनिया जहाँ के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हो, आप इंडिया से ही, पाकिस्तान से ही, बांग्लादेश, जापान, मस्कट, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में माह रमज़ान की 16 तारीख पीर का दिन आ जाए तो आपने वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना। तो आइए नाज़रीन, अब हम चलते हैं अब आपने आज के वजीफ़े की जानिब। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है? आज 16 रमज़ान मुबारक पीर के दिन आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कौन सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर सा दरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम पढ़ लें। बेहतर है आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फ़जीलत व बरकत सबसे ज़्यादा है। मैं आपसे यूँ कहूँगा, नमाज वाला दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें, क्योंकि वो दरूद है जो सबसे पहले ज़्यादा अफजल दरूद है। इस दरूद का रुतबा बहुत ज़्यादा है। दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज़्यादा अल्लाह के नबी पसंद करते थे, सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। आपने कोशिश करनी है दरूद इब्राहिमी पढ़े। दरूद इब्राहिमी एक बार मेरे साथ भी पढ़ेगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फ़ौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग होता है, हर बंदे की हाजत अलग होती है।
کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے، کوئی اچھی نوکری چاہتا ہے، کہیں نوکری کرتا ہے لیکن گزارا نہیں ہو رہا، وہ چاہتا ہے میرا پروموشن ہو جائے تو اس کے لیے بھی پڑھ لے، اس عمل سے اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ کوئی اگر اولاد نرینہ کا خواہش مند ہے تو اس کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ غرض آپ لوگ جس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو پڑھنا چاہتے ہیں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، بس آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور پھر اپنے آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ آنکھوں کو بند کر لیں، یوں محسوس کیجئے دنیا جہاں کے آپ کا تعلق ختم ہے۔ محسوس کیجئے آپ اس عمل اس وظیفے کو روضہ رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کی 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ 2 صفاتی نام کون سے ہیں؟ وہ 2 نام یا فتاح یا کریم ہیں۔ ان دونوں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ یا کریم پڑھ کر آپ اللہ سے سفارش کریں گے، اے کرم کرنے والی ذات مجھ عاجز پر بھی اپنی ایک نظر کرم فرما۔ آپ نے یا فتاح یا کریم پڑھتے دوران اللہ کے حبیب سے سفارش کرانی ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے آپ اپنے مقصد کے لیے سفارش کریں، آپ کے ہر حاجات پوری ہو جائے۔ اللہ کے حبیب کی سفارش کبھی بھی نامنظور نہیں ہوتی۔ اللہ نے جس حبیب کے لیے دنیا آخرت بنائی، جب اللہ کا حبیب اللہ سے فرمائے گا اس بندے کے حاجت پوری فرما، اس کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما، کیا اللہ آپ کی حاجت کو پورا نہیں کرے گا؟ کیا آپ کو روزگار نہیں ملے گا؟ کیا آپ کو نوکری نہیں ملے گی؟ کیا آپ کو من پسند شادی نہیں ہوگی؟ آپ کو رب کریم سے آج تک مانگنا ہی نہیں آیا، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ جو لوگ کہتے ہیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، جو در در کے ٹھوکریں سے تنگ آ چکے ہیں، وہ ایک بار اللہ کے حبیب کی سفارش کرا کر دیکھیں۔ آپ نے یا فتاح یا کریم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا فتاح یا کریم 1 بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاح یا کریم کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا فتاح یا کریم پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے گھر میں برکتیں دوبارہ لوٹ آئے گی۔ جب آپ 11 بار یا فتاح یا کریم پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یا حی یا قیوم پڑھنے سے آپ کے تمام حاجات پوری ہو جائے گی۔ یہ ماہ رمضان کی 16 تاریخ پیر کے دن کی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں پڑھنے والا وہ خاص عمل ہے جو تقدیر کے بند تعلیم کو کھول دیتا ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دیتا ہے، جس چیز کی طرف دیکھیں گے اس کو سونا بنا دیتا ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنی ہے۔ آج جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے تمام پریشانیوں کے سرے سے خاتمہ چاہتا ہے، 16 رمضان پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ ایسے معجزات ہوں گے، ایسی غیبی مدد آئے گی، آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی آپ کے ساتھ ہو کیا رہا۔ آپ نے 16 رمضان پیر کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب تعداد میں پڑھنا ہے۔ جب آپ یا حی یا قیوم 100 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سی سورت پڑھنی ہے۔ یہ اللہ کی بہت لاڈلی سورت ہے، آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت دولت کے حوالے سے بہت خاص ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج ہر دوسرا بندہ پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہے، وہ اپنے بچوں کے نصیب سے ڈر رہا ہے، رشتے نہیں آ رہے ہیں۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اپنے رب کے بارگاہ میں ایک بار وظیفہ پڑھ کر تو دیکھو، رو کر تو دیکھو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔
اور رب تو دینے پر قادر ہے، اور رب ہمیشہ دینے کو تیار رہتا ہے۔ ہم لوگ ہی ہیں جو کہ غلطیاں کر جاتے ہیں، پھر اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے۔ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، جو شخص بھی اس عمل، اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ نے تیسرے آخری نمبر پر سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہو تو آپ نے تصور میں رکھنا ہے اللہ پاک کے ذات 7 زمینوں 7 آسمانوں کا رزق آپ کے قسمت میں لکھ رہے ہیں، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کا آپ نے صرف 29 بار پڑھنا ہے۔ یہ ایسی قرآنی صورت ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھے گا۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے۔ اپنی تمام حاجتیں، مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو بہت جلد خوشحالی آپ کے قدم چومنے لگے گی، اور اللہ پاک آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام مسلمانوں کی ظاہری باطنی پریشانیوں کو دور فرما کر خوشحالی، رحمت و برکت نازل فرمائے، آمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔